الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، توحید اور وحدانیت پروردگار میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی ہماری بحث اور ڈسکشن عبادت میں توحید اور وحدانیت کے بارے میں چل رہی ہے، اور گفتگو جاری تھی. بیان ہوا کہ مختصراً کہ توحید در عبادت کے معنی کیا ہیں، معنی بیان ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ عبادت لغت میں کسے کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اور خاص ٹرم جو ہم عبادت کی بات جب کرتے ہیں علم کلام میں اور عقائد میں اور عقیدے کے لحاظ سے، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. یہ بالکل مسلم عقیدہ ہے اسلام کا اور تمام مسلمانوں کا. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ذات میں منحصر ہے. وحدانیت ہے عبادت کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں انحصار ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ صرف اور صرف وہ پروردگار عالم کی ذات، وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی، وہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ، فقط اور فقط وہی شائستہ عبادت ہے. عبادت مخصوص ہے اسی ذات کے لیے، اور کوئی بھی اس کے علاوہ لائق عبادت نہیں ہے. اور عقل جو ہے وہ اس کو سمجھتی اور ادراک کرتی ہے کہ عقلی طور پر مخلوقات کے لیے اور انسانوں کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے یہ بات کہ انسان جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، کیونکہ کوئی اور لائق عبادت ہے ہی نہیں. صرف اور صرف تنہا وہ یکتا پروردگار عالم کی ذات اور وہ ہستی ہے جو شائستہ عبادت ہے. یہ عبادت میں وحدانیت، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام مسلمانان عالم کا اور عقیدہ یہی ہے، اور اسلام میں یہ مسلم عقیدہ جس پر سارے مسلمان عقیدہ رکھتے اور معتقد ہیں اس بات کے. لیکن یہ عبادت جو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اور کوئی ذات شائستہ عبادت نہیں، اور انسانوں کے لیے یا کسی بھی مخلوق کے لیے ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ اس وحدہ لا شریک ہستی کے علاوہ کسی بھی ذات کی عبادت کریں. کسی کے لیے بھی عبادت کرنا، کسی ذات کی عبادت کرنا، کسی ہستی کی عبادت کرنا اللہ کے سوا، یہ باطل ہے، درست نہیں ہے. اب اختلافات جو سامنے آتے ہیں وہ معزز سامعین کی خدمت میں گزشتہ پروگرام میں بیان ہوا کہ اب بعض لوگوں کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے لغت میں معنی کیا گیا ہے عبادت کا، عربک ڈکشنری میں عین، بے اور دال، عبادہ سے عبادت نکلا ہے لفظ. اور یہ لفظ عبادت جو عبادہ سے ہے، اور کیونکہ اس کے بیسک الفابیٹس جو ہیں عین، بے اور دال، اور اسی عبادہ، عبادت، عابد، معبود، ان میں سب میں بیسک الفابیٹس اور روٹ الفابیٹس جو ہیں، اصلی حروف جو ہیں وہ عین، بے اور دال ہے. تو اسی عبادہ سے عبادت بھی ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ عین، با اور دال کے اس روٹ سے عبادت کا لفظ بنا ہے، اور پھر
اسی طریقے سے مختلف الفاظ جو مشتمل ہوتے ہیں اس عین بے اور دال پر، جس میں فعل ماضی عبدہ ہو یا یعبد ہو، یا اسم فاعل عابد ہو عبادت کرنے والا، یا معبود ہو اسم مفعول جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، لغت کے اعتبار سے خلاصہ بیان ہوا کہ تذلل اور تواضع اور خضوع، یہ جو ہے مطلق طور پر اس کو خضوع و تذلل کو عبادت لغت میں معنی کیا گیا ہے، لیکن اصطلاح میں عبادت کسی بھی ہستی کے آگے تذلل اور خضوع و خشوع سے پیش آنے کو عبادت نہیں کہتے، بلکہ اس میں دو باتیں ہیں۔ اور اصطلاحی عبادت کہ جو علم کلام میں جس کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اور وہ عبادت جس میں ہم وحدانیت کی بات کرتے ہیں اور توحید در عبادت کا عقیدہ رکھتے ہیں، سارے مسلمان اور اسلام کا مسلم عقیدہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ڈفرینس آف اوپینینز اور ڈفرینس آف بلیفس جو اس مسئلے کے اندر پیش آیا ہے، وہ اس کی وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ کہ یہی لغت کے معنی کو بہت سو نے عبادت سمجھا اور اسی کو عبادت قرار دے دیا، عبادت لغوی کو، لہٰذا کسی بھی ہستی کے سامنے تواضع اور تذلل کرنا انہوں نے سمجھا کہ یہ عبادت ہو رہی ہے اس ذات کی جس کے سامنے تذلل اور تواضع اور خضوع و خشوع کیا جا رہا ہے، لہذا یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت کسی اور کی، غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ جائز نہیں، یہ شرک ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا ہوگا کلام الہی اور پروردگار عالم نے جو یہ کتاب ہدایت بشر کے لیے بھیجی، اپنے پیارے نبی پر اور اپنے حبیب پر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو یہ قرآن نازل ہوا بشریت کی ہدایت کے لیے، تاکہ انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم ہو، ہدایت کا ذریعہ میسر آئے انسانوں کے لیے، بشر کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہم نے اصطلاحی تعریف کی اور ہمارے شیعہ اثنا عشری علماء یا اہل تسنن کے بعض مکاتب کے علماء جو عبادت کی تعریف کرتے ہیں اور عبادت کو ڈیفائن کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں ہیں کہ فقط کسی ہستی کے سامنے تذلل اور اپنے کو پست سمجھنا، اور جس کے سامنے ہم تذلل کرتے ہیں اس کو عظیم سمجھنا، اس کی عظمت و جلالت کا احساس ہونا انسان میں، اور انسان کے پیش نظر ہونا، اور اکرام اور تکریم اور احترام، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تذلل جو ہے مطلق طور پہ یہ تذلل یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ جس کے سامنے انسان تذلل کر رہا ہے، اگر اس کو الہ مانے، اس کو الہ سمجھے، اس کو معبود سمجھ کر یہ تذلل کرے، تواضع اور انکساری کرے اس کے سامنے، تو یہ تواضع اور انکساری عبادت کہلائے گی۔ اور اگر جس کے سامنے تواضع کر رہا ہے انسان فقط احترام کی غرض سے ہو، فقط تکریم کی خاطر ہو، فقط اس کی عظمت و جلالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہو، تو پھر یہ تواضع جس میں سامنے والے کو، جس کے سامنے ہم تواضع کر رہے ہیں، جس کے سامنے تذلل کر رہے ہیں، عزیزان گرامی، اگر اس کے الہ ہونے کا عقیدہ نہ رکھتے ہوں، اس کو الہ نہ مانتے ہوں، اس کو رب نہیں مانتے، لیکن ایک محترم ہستی سمجھتے ہیں، قابل احترام ہستی، قابل تکریم اور مکرم ذات ہو اللہ کے نزدیک کوئی ہستی، اور اللہ ہی نے حکم دیا ہو کہ ان کا احترام کریں، ان کے سامنے تواضع کریں، تو عزیزان گرامی پھر یہ جو ہے تواضع، تذلل، خضوع و خشوع کسی کے سامنے یہ حکم خدا سے کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ عبادت نہیں ہے غیر اللہ کی، بلکہ یہ غیر اللہ کا احترام ہے فقط۔
لہٰذا عبادت جو اصطلاحی ہے اس میں دو چیزیں ہیں کہ تذلل اور خضوع و خشوع کرنا اور احترام کرنا، اکرام کرنا، جس ہستی کے سامنے ہم تذلل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو معبود مانتے ہوئے، اس کو معبود خیال کرتے ہوئے، اس کے معبود ہونے کا عقیدہ اور رب ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے اگر انسان یہ تذلل کرے اس کے سامنے، یہ عبادت ہے۔ اور یہی چیز قرآن مجید سے ہمارے نزدیک ہمارے لیے یہ چیز واضح ہوتی ہے، یہ پیغام ہمیں قرآن مجید سے بھی سمجھ میں آتا ہے، یہی مسئلہ، یہی بات۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ آج ہم آپ کی خدمت میں، سامعین کرام کی خدمت میں مثال دو تین پیش کرتے ہیں تاکہ آج یہ بات جو ہے اپنے سامعین کرام کی خدمت میں بیان کر سکیں کہ عبادت میں فقط تذلل کسی کے سامنے، یہ عبادت لغوی طور پر کہلاتا ہوگا، لیکن اصطلاحی طور پر اور علم کلام میں جو عبادت کی بات ہوتی ہے، جو اللہ کی ذات پہ منحصر ہے، صرف مخصوص ہے اللہ کے لیے اور کوئی شائستہ عبادت نہیں ہے، تو یہ عبادت اس میں فقط تذلل نہیں ہے، تکریم سامنے والے کی اور تکریم کرتے ہوئے خود کو جو ہے خضوع و خشوع کے مقام میں قرار دینا اور اس کے سامنے تذلل کرنا، تواضع کرنا، انکساری سے پیش آنا، یہ فقط عبادت نہیں ہے، بلکہ اگر معبود ہونے کے اعتقاد کے ساتھ ہو تو عبادت ہے۔ اس پر دیکھیے عزیزان گرامی، قرآن مجید اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سورہ مبارک اسراء یا بنی اسرائیل، اس میں آیت نمبر 24 ہے اور ورس نمبر 24 میں ارشاد پروردگار عالم کا دیکھیے، حکم دے رہا ہے خداوند متعال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین کے لیے جو ہے خضوع کے ساتھ ان کے سامنے اور تذلل کے ساتھ پیش آؤ، یعنی تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا جا رہا ہے خالق کی طرف سے انسانوں کو، اس مالک حقیقی کی طرف سے جو ہمارا پروردگار ہے۔ حکم ہے انسانوں کے لیے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے تذلل کے پر پھیلا دو، یعنی تواضع اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہو، پیش آؤ ان کے ساتھ۔ یہ ذل اور تذلل دیکھیے، تواضع اور انکساری کرنا ہے، اور جتنی تواضع و انکساری والدین کے لیے ہو، روایات میں ہے کہ یہ ان کا حق ہے، اور جتنا بھی انسان ان کے سامنے تواضع کرے، تذلل کرے، انکساری سے پیش آئے، والدین کے حق کو ادا نہیں کر سکتا انسان۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ آیت کریمہ ان کے سامنے تذلل کرنے کا، تواضع سے پیش آنے کا حکم دے رہی ہے، تو یہ کیا معاذ اللہ والدین کی عبادت کا خدا حکم دے رہا ہے؟ نہیں۔ لہٰذا کسی کے سامنے کوئی ایسی ہستی کہ اللہ جس کے سامنے تواضع کا حکم دے، تذلل کا حکم دے کہ انکساری و تواضع سے اس کے سامنے پیش آؤ، یہ مطلق طور پر تواضع بغیر اس کے الہ یا رب کے عقیدے کے، فقط تذلل اور انکساری، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہے، وہ تنہا یکتا پروردگار، وہ صرف اور صرف وہی ذات عبادت کے لیے شائستہ ہے۔ اور پھر تسلسل میں روایت کہتی ہے کہ قل رب ارحمہما، اور دعا کرو اللہ سے کہ پروردگار قل رب ارحمہما، کہ میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح کہ انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا اور مجھ پر رحم کیا تھا، یعنی ان کے لیے ان کے حق میں دعا کرو۔ لہٰذا عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ یہ آیت کریمہ اس سے کیا روشن ہوا؟ اس سے روشن ہو گیا آیت قرآن کی واضح طور پر یہ دلالت ہے اور یہ دلیل ہے یہ آیت کریمہ کہ فقط کسی کے سامنے تذلل اور تواضع کرے انسان اور اس کو الہ نہ سمجھے،
اس کو معبود تو نہیں سمجھ رہا، لیکن چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سامنے تذلل کریں، تواضع کریں، تو اللہ جس کی اطاعت ہم پر فرض ہے، جس کی فرما برداری ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر واجب ہے، تو اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اگر اس نے کسی کے سامنے تذلل اور تواضع اور خضوع و خشوع کرنے کا حکم دیا اور انسان کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہے، عبادت اسے نہیں کہا جاتا۔ عبادت کیا ہے کہ جس کے سامنے انسان تذلل کر رہا ہے، تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آ رہا ہے، جس کے سامنے اگر اللہ کو چھوڑ کر جس کے سامنے تواضع کر رہا، اگر خدا نخواستہ الیاذ باللہ معاذ اللہ، اگر اس کے الہ اور رب ہونے کا اعتقاد رکھے، اس کو الہ سمجھے، رب مانے، اور پھر اگر وہ ایسا عمل انجام دے، تواضع کرے اس کے سامنے، تو وہ تواضع اس کے رب ہونے کے اعتقاد کے ساتھ یہ عبادت کہلاتا ہے۔ قرآن کی آیت اس مطلب کو ہمارے لیے واضح کرتی ہے۔ مزید مثالیں عزیزان گرامی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں سلسلے گفتگو کو یہیں سے ہم جاری رکھیں گے، اور مزید مثالیں قرآن مجید سے ہم آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہاں پر ہم اپنے درس کو اختتام کی منزل میں لے جاتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء اغفر لنا ذنوبنا